اور اس پر مستزاد یہ ہے مرزا صاحب کہ یہ تو اجماع ہے امت کا اس بات پر کہ خصی کی قربانی جائز ہے۔ آپ نے تو یہاں اجماع امت کی بھی مخالفت کری۔ ویسے تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی اور شاتم رسول کے بارے میں بھی، قادیانیوں کے بارے میں بھی اور موسیقی کے بارے میں بھی بہت سارے معاملات میں آپ نے اجماع امت کی مخالفت کی ہوئی ہے۔ اس بارے میں بھی آپ نے اجماع امت کی مخالفت کر دی۔ آپ کو نہیں پتہ کہ امت کا اجماع اس بات پر، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی جو 620 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی چھٹی ہجری اور 7ویں ہجری کے وہ امام ہیں، چھٹی ہجری کے وہ امام ہیں، 7ویں ہجری کے آغاز میں 620 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ 620 سال گزر گئے، امت میں کسی نے خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے اختلاف نہیں کیا۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ المغنی ان کی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ 476 ہے، ولا نعلم فی ھذا خلافا۔ مرزا صاحب امام ابن قدامہ فرماتے ہیں ولا نعلم فی ھذا خلافا، ہمیں اس حوالے سے کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے کبھی کسی خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے اختلاف کیا ہو کہ یہ مکروہ ہے یا یہ ناجائز ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اب اجماع کے خلاف آپ چلیں گے اور مکروہ یا خلاف اولا یا بچنا بہتر کہیں گے تو پھر آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے۔ ہم تو دعوت فکر دیتے ہیں آپ کو مرزا صاحب کہ یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ جو دوغلی پالیسیاں ہیں، یہ جو آپ کا قرآن کریم کا غلط پڑھنا ہے، یہ جو ترجمے غلط کرنا ہے، یہ جو ائمہ دین پر بہتان باندھنا ہے، انہیں قرآن کی تحریف کا مرتکب کہنا ہے، اور کبھی دوغلی پالیسی اپناتے ہوئے پھر ان کی تعریفیں کرنا ہے، اور کبھی آنے والی روایت مدلس کی قبول کرنا ہے، اور کبھی جو ہے نا اس کو جو امام المدلسین آپ کے بقول ہو اس کی روایت کو بھی صحیح قرار دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں مرزا صاحب یہ کسی عقل مند انسان کو زیبا نہیں ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ ان چیزوں پر نظر ثانی کریں، ہماری ریکویسٹ سمجھیں۔ ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں، اللہ جانتا ہے ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور صرف آن دی کیمرہ نہیں، آف دی کیمرہ بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ہمیں امید بھی ہے، امید رہنی چاہیے اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے جو سننے والے ہیں انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں جب ہم دلائل سے سامنے رکھتے ہیں تو ان پر غور کیوں نہیں کرتے۔ آپ بھی غور کریں اور حق جو ہے اس کو آپ تسلیم کر لیں۔ انشاءاللہ دنیا آخرت کی عزت اسی میں ہے کہ انسان حق کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر کاربند رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جائے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں اپنے انبیاء، شہداء اور صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاکیزہ صحابہ کرام، آپ کے پیارے اہل بیت اور دیگر اسلاف امت کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔